السلام علیکم۔ اوراق ٹی وی کے معزز حاضرین کرام، اوراق ٹی وی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ معزز دوستو، آج ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیں گے، اسلام سے پہلے کہ ان کی زندگی کیسی تھی اور اسلام کے بعد ان کی زندگی کیا سے کیا ہو گئی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی آگاہی کمنٹ میں ضرور بتا دیجیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہایت طاقتور اور بااثر مسلمان خلیفہ تھے۔ اس کا تعلق مکہ مکرمہ میں قریش کے بنو عدی خاندانی قبیلے سے تھا۔ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینئر ساتھی کے بعد دوسرے خلیفہ تھے۔ اگر آپ اسلام کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو جن لوگوں نے اسلام کو پھیلانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا، وہ نام جو آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا۔ یہاں ہم اس مضمون میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کرنے جا رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کی وضاحت کر سکتی ہے اور ان کی ابتدائی زندگی، بہادری، قبولیت، اسلام، خلافت کے زمانہ اور بھی بہت کچھ سیکھ سکتی ہے۔ وہ مکہ میں 3 ہجری میں قریش کے قبیلے بنو عدی خاندان میں 583 عیسوی میں پیدا ہوا تھا۔ وہ شروع میں غیر مسلم تھا اور قصبے سے وہ ایک تاجر تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی دشمن تھے۔ جوانی کے دوران زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں قریش خاندان کے ایک پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے۔ جب صرف چند افراد پڑھے لکھے تھے اور پڑھ لکھ سکتے تھے، وہ جینیات کے فن اور سائنس سے بھی واقف ہوا اور عرب کی تاریخ کو بھی جانتا تھا۔ وہ بہت بہادر تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کے دور میں ایک مشہور پہلوان، مباحث اور ایک جوش شخص تھا۔ وہ اپنے بے عیب گھوڑے پر سوار مہارت کے لیے بھی مشہور تھا۔ وہ ایک ذہین شخص اور مشہور عوامی اسپیکر اور قریش کے کامیابی سفیر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبولی اسلام۔ اگرچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عیب و فکری اور جسمانی قابلیت موجود تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنونی دشمنوں میں سے ایک تھا۔ اس نے اسلام کی مخالفت کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ معزز حاضرین کرام، جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے اپنے منصوبے کو عمل جامہ پہنانے کے لیے جا رہے تھے تو انہیں اپنی بہن اور بھائی کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ اسلام قبول کرنے کے قانون میں ہیں۔ وہ اپنی بہن فاطمہ کے گھر گیا، جہاں اس کی بہن اور اس کی بابی کو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے قرآن کی تعلیم دی جا رہی تھی۔ انہوں نے ان کے قبول اسلام کے بارے میں دریافت کیا اور ان سے جھگڑا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی بہن کو اس طرح تپڑ مارا کہ اس نے خوب خون بہایا۔ اپنی بہن کو خون بہہ رہا دیکھ کر وہ جرم سے پرسکون ہو گیا اور اپنی بہن سے کہا کہ وہ صفحات دکھائے جہاں قرآن لکھا ہوا ہے۔ آپ نے غسل کے بعد قرآن خوانی کی۔ بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ قرآن میں اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھا۔ وہ آیات کو پڑھنے کے بعد بہت متاثر ہوئے اور انہیں اللہ کے کلام کی حیثیت سے منظور کر لیا۔ یہ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر میں پوشیدہ تھے اندر سے باہر آئے اور کہا، اے عمر، آپ کے لیے خوشگوار معلومات۔ ایسا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جس کا انہوں نے گزشتہ رات کہا تھا آپ کے حق میں جواب دیا گیا ہے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل سے جسے چاہے راضی کرے تاکہ اسلام مضبوط ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اسے دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، عمر، تم یہاں کیسے آئے؟ انہوں نے کہا، میں یہاں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اس طرح اس نے اسلام قبول کیا۔ جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس کی عمر 39 سال کی تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسلام سے ریلیٹڈ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔